پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت ٹی وی اور ہمارے سب سامعین کو دل سے تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہماری مدد کی ہے، انتظام کیا ہے تاکہ ہم مجلس حسین اس طرح آن لائن بپا کر سکیں اور ٹی وی پہ ہماری لیڈیز کی مجلس بھی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر دے جنہوں نے اس مجلس حسین کے لیے کوئی محنت کی ہے، کوئی اگر اسپانسرشپ کیا ہے، اور ابھی بھی آپ کے لیے یہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی مجلس حسین میں اسپانسرشپ اپنی بھیجنی ہو، جو آپ نیاز میں ڈال رہے تھے پیسے، یہاں ابھی اگر ہو سکے اس پینڈیمک کے وقت میں، تو یہ ایسے ہی ہمیں ثواب ملے گا اس میں انشاءاللہ، اور خدا سب کو اس کا اجر دے گا. ایک فاتحہ پڑھیں اور ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطاہرین المعصومین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ کلام میں 68 سورہ ہے، چوتھی آیا میں اپنے سب سے پسندیدہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ تعریف میں ایک ان کی جو خوبصورت فضائل جس کو اللہ سبحانہ وتعالی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ کہہ کے کہ بے شک اے رسول آپ کا بہترین اخلاق ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جب ہم فضائل الشیعہ اور صفت الشیعہ کی گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ایک چیز طے کر لینی ہے، سمجھ لینی ہے کہ وہ جو ہمارے ناطق قرآن تھے، جو قرآن جیتے جاگتے قرآن تھے، وہی جن کے پاس آتی تھی، اور وہ ایک مثال تھے لوگوں کے لیے کہ جیسے وہ کرتے تھے لوگ ان کو فالو کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے نقش قدم پہ چلنا، اسلام کے دائرے میں رہنا، اسلام کے حقوق کو ادا کرنا. اور اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اشرف المخلوقات ہیں انسان. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو سب سے خوبصورت چیز بنائی، اور میں آپ کے لیے ایک مثال ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے بھیجا ہے جاہلیت سے تمہیں باہر نکالوں. اور یہ چراغ ہدایت صرف اس میں نہیں کہ تم اللہ کو ایک مانو اور مجھے اس کے رسول مانو، بلکہ اس کے علاوہ تمہیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ تمہارے اخلاق کو تمہیں بہترین بنانا ہے، تمہیں جاہلیت کو چھوڑ کے ایک ڈگنیفائڈ پرسنالٹی بننا ہے، سفسٹیکیشن تم میں آنا ہے. اور کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ تمہارے اخلاق کو ہم بہتر کریں. مکارم الاخلاق، تمہیں ہر قسم کی چیز میں ہم خوبصورت ہدایت دیں تاکہ تم لوگوں میں سٹینڈ آؤٹ ہو. اور یہی ہے کہ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو ہم جتنا بھی بڑا مجمع ہو اس میں ہمیں عزت مل جاتی ہے. وہ لوگ جن کے بولنے کا لہجہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ جب ان کو غصہ آنا چاہیے تو بھی وہ غصہ نہیں کرتے،
تو اور وہ لوگ جو اپنے خود کے سہولیت اور آرام اور سب کچھ چھوڑ کے دوسروں کی سہولیت کے لیے انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں مجمع میں، ان کے لیے کوئی ایسا کام کہ ان کے کنوینئنس کو دیکھنا. مینرز یہ ہے کہ کسی کے کنوینئنس کو دیکھنا، کہ کوئی اگر پتھر راستے میں ہو اسے ہٹا دینا کہ کسی کو دقت نہ ہو. یہ اخلاق جب ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ پھر کیا کریں، آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسے خوش کرتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اخلاق میں ایسے نیوانسز ہوتے ہیں، انگلش میں ہم پر یہ ایک لفظ ہے کہ کوئی چیز کی چھپی ہوئی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس کی جھلک مل جاتی ہے. اخلاق ایسی چیز ہے جسے اکثر ہم جتنا سمجھائیں لیکن جب وہ آپ کریں تب وہ رنگ لاتا ہے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ اس چیز کو واضح کر دیں اور سمجھائیں کہ اخلاق کیا ہے. اور ایک خوبصورت حدیث جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، میرے موضوع کو بہت جڑی ہوئی یہ چیز ہے جو فضائل الاشیاء اور صفت الشیاء ہے، جو شیخ صدوق کی کتاب کی خاص ہم اس پہ توجہ کر رہے ہیں. اس میں ایک بہت لمبی سی حدیث ہے، بہت لمبی سی، اتنا تک کہ اس میں آدھا پیج عربک ہوتا ہے، آدھا انگلش. یہ کتاب جس کے ترجمہ میں انگلش میں پڑھتی ہوں تو اس میں 100 پیجز سے زیادہ لمبی یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. اور دیکھنا جائے تو بات 50 پیجز آف انگلش ہو گئے، اور اس میں ایک ایک نیوانسز، چھپی ہوئی چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، ایمان، عقیدت اور اخلاق، سب کچھ اس میں ساتھ میں. اور ہر ایک حکم، ہر ایک مشورہ، ہر ایک جو انہوں نے وصیت کیے ہیں، ہر ایک جو سمجھایا ہے، وہ کس کو سمجھایا ہے؟ امیر المؤمنین علی ابی طالب علیہ السلام کو کہتے ہوئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہر ایک جملہ شروع ہوتا ہے یا علی، اور پھر یہ مشورہ دینا، یہ سمجھانا کہ یہ علی، یہ ان کو کہہ دیجئے گا، علی اخلاق یہ ہیں، اخلاق یہ ہے، اے علی اتنا کافی نہیں کہ انسان یہ کریں بلکہ ان کو یہ بھی کرنا ہے. اور ہر ایک چیز جب ہم دیکھنے جائیں تو ہر ایک چیز میں گوہر ہیں. اتنا خوبصورت یہ بڑا سا یہ ایک انسٹرکشن ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، کہ اگر ہم اسے ایک سینٹنس بھی لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی. اور میری یہ دعوت ہے ایک تو کہ آپ پلیز یہ حدیث کو غور سے پڑھیں اور اس پہ فکر کریں. اور اس میں اتنی ہدایت ہے، اتنی ہدایت کہ بات چھوڑ دیں، جتنا ہم کہیں وہ کم ہے. یہ کتاب islam.org انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈڈ ہے، تو آپ کو خریدنی بھی نہیں پڑے گی، آپ باہر نہ نکلیں گھر سے تو بھی آپ کو یہ کتاب آپ کے گھر کے اندر مل سکتی ہے. اور آج ایک اور چیز دعوت دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ الحمدللہ بہت شوق سے نوٹس بھی لے رہے ہیں اور ہمیں میسیجز آ رہے ہیں اور جو پسند بھی کر رہے ہیں، آپ کے فیڈ بیک ضرور ہمیں بھیجتے رہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. چینل پہ بھی آ رہے ہیں یہ فیڈ بیک، مجھے پرسنلی بھی آ رہے ہیں، لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ رہے ہیں. ذاکرہ شائروز جعفر دھالا آپ مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل پہ بھی یہ سب مجلسیں ہیں، اور ہدایت ٹی وی کے جو یوٹیوب چینل ہے وہاں بھی آپ کو جو پچھلی مجلسیں وہ بھی مل سکیں گی. اور آپ کے کامنٹس کی بہت ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم ایسا ہی کر دیں جو آپ کو پسند ہے. اور ماشاءاللہ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے ویورشپ جو ہیں ہدایت ٹی وی پہ وہ سب سے زیادہ ماشاءاللہ شوق سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو ایسا ہی کرتے رہیں. آپ کے نمبر سے چینل والوں کو بھی پتا چلے گا کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ پسند کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایسے ہی پروگرام ہمارے سامعین کے لیے پیش کرتے رہیں. دعوت نمبر 2 یہ ہے کہ آپ دیکھتے رہیں، کامنٹس بھیجتے رہیں. دعوت نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت جو نوٹس لیتے ہیں وہ اپنے پین اور پیپر اپنے ہاتھ میں لے لیں. آج کی مجلس انشاءاللہ لسٹس کی بھری ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ حدیث میں اتنا سارا کچھ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7 اس طرح لسٹ کی چیزیں دیتے رہتے ہیں. اور ایسے لسٹس ہمیں اپنے فریج پہ رکھنے ہیں،
ہماری گروسری لسٹ ہوتی ہیں، ہمارے تھنگس ٹو ڈو ہوتے ہیں، لیکن ایسی ہدایتیں اپنے بچوں کے لیے جو مجلس حسین سنتے ہیں لیکن شاید اٹینشن نہیں کرتے، پراپر توجہ نہیں دیتے، ان کے لیے یہ لسٹس بنا دیں، یہ لسٹس ادھر ادھر کر دیں، سب کے گھر میں پورے جگہ میں، یہاں ٹیپ کر دیں، وہاں ٹیپ کر دیں، ان کو ٹیکسٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جب یہ چیزیں ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہی ہے۔ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ وزن اتنا نہیں رکھتا جتنا وہ جو وزن ہے آخرت میں، جو ہمارے سامنے ہمارے اچھے کام، ہمارے نیک اعمال جب پیش کیے جائیں گے تو یہ جو سکیلز ہیں جب تولا جائے گا تو سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ آپ کے اخلاق۔ اٹس پریٹی انٹرسٹنگ کہ روزہ، نماز، سب کچھ ہم نے کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا بھی، لیکن اگر کچھ کہاں کہ میں آیا ہوں کچھ کرنے کے لیے تو تمہیں اخلاق سکھانے، اور اگر تمہارے کوئی کام آئیں گے کام تو یہ اخلاق ہی ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ یہ اخلاق تب تم میں آ جائے گا کیونکہ یہ ایک سیلف ڈسپلن ہے، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو فورس کرنا، وہ کام کرنا جو پسند نہیں آتا اکثر، کیونکہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور نماز ہی کر کے تمہیں یہ ڈسپلن آ جائے گا۔ جو نافلہ پڑھتا ہے، جو صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، اس میں یہ ایک مینز آ جاتے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے تاکہ تم میں مکمل طریقے سے اخلاق آ جائیں۔ ہر چیز اس عبادت کے ساتھ تم اگر کرو گے تو ہی ہو جائیں گے تم میں۔ اور کہا کہ یہ جو ویٹس ہیں یہ زیادہ بھاری اس کے ہوں گے، یہ اسکیل پہ یہ تولے ہوئے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور سب سے عزیز میری امت کے وہ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ ہوں گے۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چلتا، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے اخلاق کتنا تمہیں کام آتے ہیں تو تم اور کام سب چھوڑ کے یہی کرتے۔ اور اکثر ہم ہمارے بچوں کو جب سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارا کیا جاتا ہے کچھ میٹھی بات کرو، تمہیں کیا جاتا ہے کہ تم کسی کو اپریشیٹ کرو، اینڈ دیٹس the truth کہ یہ ایکچولی سب سے آسان کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ آسان ہے کسی کو خوش کرنا، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا بھی سب سے آسان کام اس لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں سریع الرضا ہوں، بہت آسانی سے خوش ہو جاتا ہوں۔ جیسے ماں کو خوش کرنا بہت آسان ہے، ماں کو کچھ پانی کا گلاس دے دیا، ماں کے ساتھ بس بیٹھو، ماں کو کچھ اچھا کہہ دیں، کچھ اچھا کام کر لیں تو وہ دیکھ کے کہے گی ماشاءاللہ دیکھیے میرے بچے کتنے اچھے ہیں، سب کو بتائے گی۔ اس طرح آسان چیزیں کو ڈھونڈیں اور اپنے یہ کام جو ہیں اسے زیادہ وزنی کر دیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار کے کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے کام کرو، خوبصورت کام کرو۔ اخلاق ہر کام کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جب ہم کھانا پکاتے ہیں لیکن وہی کھانا جو ہم نے بہت محنت سے بنایا لیکن تھک گئے تھے، جب ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں اس کو، اگر ہم نے زور سے غصے میں رکھا کہ اب کھاؤ، اب لو یہ لو، تو وہی چیز جو اچھی تھی، ٹیسٹی تھی، بھوک لگی تھی، ضرورت تھی، لیکن وہ یہاں پھنس جاتی ہے کہ جس نے پیش کیا وہ ہم سے خوش نہیں ہے، اسے اس کے فور ہیڈ پہ تھوڑا میل آیا ہے، they're not happy، وہ جو کر رہے ہیں وہ خوشی سے نہیں کر رہے۔ یہ فراؤن اگر ہم مٹا دیں، وہی کام جو بہت بہت مشکل سے کیا تھا لیکن اس کو اسمائل کر کے پیش کرتے ہیں نا ہم، تو لوگ جو کھا رہے ہیں، وہ جو انجوائے کر رہے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے محنت سے کی تھی، لیکن دیکھو کتنا مشکل سے، تو وہ بھی مسکرا کے ہمیں دے رہے ہیں۔ تو ہر چیز خوبصورت بن جاتی ہے جب ہم اسے مسکرا کے کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اچھے کام کرو، یا علی یا علی یا علی، اور بار بار علی سے یہ کہنا، یہ ہمیں سمجھانا کہ یہ کام
وہ لوگ کریں گے جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے اصل شیعہ ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا فرمان وہی لوگ سنیں گے جو شیعہ علی ہیں۔ اور یہ صفت الشیعہ یہ ہے کہ وہ علی کا فرمان سنتے ہیں اور امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کال سناتے ہیں، جو جبرائیل سے بات سنتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود سے بات لاتے ہیں۔ تو یہ جو سند ہے، یہ جو چین آف نیریٹرز ہے، اگر کسی معصوم سے لینا ہو تو علی ابن ابی طالب سے لیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تب سنتے تھے جب وہی تب آتی تھی، امیڈیٹلی، فوراً۔ اکثر جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں ایک یہ ضعیف سند ہے، اس میں ایک ویک لنک ہے کہ اس نے کہا، جس نے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب سے آپ کچھ حدیث سنیں تو سمجھ لیں حدیث ہی یا علی یا علی یا علی سے بھر کے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ فرمایا کہ یا علی، آج میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو سن لیں اور سمجھ لیں اور دل کے اندر سما لیں تو آپ میں اچھائی ہی اچھائی ہوگی، جب تک آپ یہ میرے حکم کا فرمان کریں گے، اسے سنیں گے اور اس کے نقش قدم پہ اور اس کے ہر ایک دائرے میں رہیں گے تو وعدہ ہے کہ جنت بھی ملے گی، لیکن آپ قابل تعریف بن جائیں گے اس دنیا میں۔ اور اس میں کہا کہ بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں، اور میں کوشش کروں گی کہ اس کو آرڈر میں آپ کے سامنے پیش کروں، کوشش یہ ہوگی، لیکن ایسی تھوڑی چیزیں ہیں جو امیڈیٹلی آ جاتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں یہ پوری حدیث کو آپ کے سامنے پوری حدیث پیش نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ بہت لمبی حدیث ہے، لیکن جو خوبصورت باتیں جو اونچی ہو گئی، they kind of got salient, they stood out. I said, oh wow, this is really incredible. تو علی ابن ابی طالب سے کہنا کہ یا علی محنت کرو، اچھے کام کرو۔ یا علی، اگر آپ کو کوئی کام کرنے میں محنت کرنی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی خدمت کریں جن کا آپ کو ہم ایک ہائرارکی، ایک لسٹ، نمبر 1، نمبر 2، 1 2 3 4۔ پہلے کہا یا علی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے کام، اچھا سلوک، اچھا لہجہ، ان کی خدمت۔ نمبر 1، یا علی اگر آپ کو 2 سال بھی چلنا پڑے اس ماں باپ کی مدد کرنے میں، محنت کرنے میں، ان کو خوش کرنے میں، تو آپ کریں۔ 2 سال چلنا، ہم یہاں سے وہاں تک نہیں آتے۔ جب ہمارے ماں باپ ہمیں پکارتے ہیں تو ہم اکثر جب آتے ہیں، اب آ بھی گئے ہیں تو بھی غصہ، کیا ہے، کیا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہم اسکول کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی بڑے کام، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، کیوں آپ ہمیں روز تنگ کرتی ہیں؟ نا، اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یا علی اگر 2 سال بھی چلنا پڑے چل کے جاؤ، لیکن اس ماں باپ کی آواز کو سنو، لبیک کرو، ان کی مدد کرو۔ دوسری چیز کہ اگر 1 سال بھی چلنا پڑے، 1 سال، وہ 2 سال نیکسٹ ون، 1 سال چلنا پڑے، کس کے لیے؟ رشتہ داروں کے لیے۔ پتہ چلتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، پھر ماں باپ، اور اس کے بعد اپنے رشتہ دار۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو سکپ کر کے سیدھے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے لیے کوئی احسان کرنا آسان کام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم وہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ اور قرآن کی آیتوں میں اکثر یہ ہے کہ جس نے اپنے رشتہ داروں سے اچھائی کی، اس نے اللہ کا خوف کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ سے محبت کی اور ان کے لیے اچھائی کی تو انہوں نے اللہ کا خوف کیا ہے، اللہ کی ناراضگی سے خوف اور اللہ کی سزا سے بھی خوف۔ نمبر 3، وہ انسان جو 1 مائل چلے تو اسے چلنا ہے، 1 مائل بھی اگر چلنا پڑے یا علی کسی بیمار کو ملنے جانے کے لیے،
تو بے شک کیجیے گا. یا علی اگر آپ کو 2 میل چلنا پڑے کسی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تو ضرور پہنچ جائیے گا. یا علی آپ کو 3 مائل بھی چلنا پڑے، 3 میل کسی کی دعوت میں جانے کے لیے تو آپ ضرور کیجیے گا. لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کی دعوتوں کو قبول کرنا، کیونکہ ان کی عزت افزائی ہوتی ہے جب آپ ان کے گھر آتے ہیں. تو ایسا کر دیں، ان کو خوشی ہوتی ہے. وہ آپ کو مجمع میں ڈھونڈ رہے، آپ نہیں آئے، ان کے میسیجز آتے ہیں یہ سب تھے لیکن آپ نہیں تھے. اس کا مطلب ہے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ان کو رد نہ کریں، ان کی آواز سنیں، ان کو خوش کرنے کے لیے پہنچ جائیں. کہاں اگر 4 میل چلنا پڑے کسی دوست کو ملنے کے لیے جس سے دوستی کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ وہ دوست نہیں ہے جس سے دوستی کی کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے، یہ وہ دوستی کی کیونکہ اس سے دشمنی اللہ کو اچھا نہیں لگے گا. اس سے اگر ہم مل جل کے نہیں رہیں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اوائڈ کیا تھا، کوئی ریزن تھا، ہمیں وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیونکہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ سب کو ہم بھائی بہن بنا دیں تو ہم ان کو ملنے جا رہے ہیں. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس کے لیے اگر 4 میل بھی چلنا پڑے اور پھر 5 میل اگر چلنا پڑے کسی کی مدد کرنے کے لیے تو چلیں. اور اگر 6 میل چلنا پڑے کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے پہنچنے کے لیے تو پہنچ جائیں. اور اللہ سے مغفرت کرتے رہیں، مانگتے رہیں اللہ سے مغفرت. اس میں آپ کے گناہ معاف ہوں گے. اب دیکھیں، لیٹس ناٹ ٹیک دس لٹرلی ایز ویل کہ اگر چلنا پڑے تو ہم تو گاڑی میں جاتے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے یہ سب کہا ہے کہ جتنی تکلیف ہو، جتنا پسینہ نکل رہا ہے، جتنی پیسے نکل رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، اپنے دل پہ اپنی خواہشوں کو کچل کے یہ ہو رہا ہے، اپنے خود کو جو پسند ہے اس کو ہٹا کے جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنا، یہ سب جہاد کرنا ہے. تو یہ کریں یا علی کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 7 حق ہیں ایک مومن کے، اور یہ اس میں اخلاق آ جاتا ہے. اخلاق کسی کی مدد کرنا ہے، اخلاق کسی سے محبت سے پیش آنا ہے، اخلاق کسی کو اس طرح مدد کرنا کہ لوگوں میں پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی ہے، یہ اکیلا نہیں. اس پہ ظلم بھی کریں گے تو کوئی اس کی طرفداری اور اس کی ڈیفنس میں آ جائے گا، اس کی مدد کے لیے آ جائے گا. کسی کو اکیلا نہیں چھوڑنا اس دنیا میں. اور یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہاں سے وہاں تک صرف اٹھو، کسی کو پانی کا گلاس دینا، کسی کے لیے کوئی چیز کوئی ڈھونڈ رہا ہے اور اسے پہنچا دینا، اس کے لیے اٹھا کے وہ لا دینا، یہ سمجھو کہ تم صفا اور مروہ کے بیچ میں چل رہے ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں حج کا ثواب ہے یہ کہ اللہ کے بندوں کو جب مدد کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی خوشنودی کو سب سے پہلے مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا سوائے خدا کی خوشنودی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 رائٹس ہیں، ایک ہے کہ وہ چیز کو محبت کرو جو تم اپنے لیے محبت کرتے وہ دوسروں کے لیے محبت کرو. یہ اخلاق ہے کہ اگر میری کوئی باتیں اس طرح کرتا تو کیا مجھے پسند آتا؟ جی نہیں آتا، تو میں بھی اس کے لیے ایسا نہ کروں. سو اس میں آ گیا یہ کہ اس کے لیے نفرت کرو جو تم اپنے لیے نفرت کرتے ہو. اگر تم چاہتے ہو لوگ تمہیں اپریشیٹ کریں تو تم لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرو، ان کی تعریف کرو. جو چیز تمہیں پسند ہے وہ تم اس کے لیے بھی پسند کرو. امام حسین فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس کی مدد کرو اپنے پورے وجود سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیروں سے. اس میں ایک ہولسٹک چیز آ گئی کہ سب کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. وہ کرو جو اس سے خوشی ہوتی ہے. اس کو مومن کو خوش کرنا یہ احسان ہے، یہ خوبصورت چیز ہے. کہاں ایسی چیز کرو جس سے وہ خوش ہوتا ہے، ایسی چیز کو اوائڈ کرو جس سے اسے دکھ پہنچتا ہے. اور وہ جو کہے اس کی بات سنو اور اس کے لیے آنکھ بن جاؤ، اس کے لیے گائیڈ بن جاؤ، ہادی بن جاؤ، اس کے لیے آئینہ بن جاؤ. اس کی خامیاں بھی اسے بتاؤ لیکن
اس کی تعریف بھی اسے سناؤ کہ تم خوبصورت ہو، تم اچھے ہو، ایسا اپنے آپ کے بارے میں نہ سوچو، لوگ تمہارے بارے میں اچھا کہتے ہیں، ہم تمہیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا دوست وہ ہے جو تعریف کر سکتا ہے، جس کا دل اتنا بڑا ہے کہ اپنے دوست کو کہے تم تو ہم سے بھی بہتر ہو، تم تو ہر چیز میں ماہر ہو۔ اس میں بڑا دل چاہیے کہ اپنے دوست کی کوالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا، اپریشیٹ کرنا، سچا دوست دنیا کے سامنے بھی واضح کرنا۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو ہماری غلطیاں لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اور پھر نمبر 5 امام حسین نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حق مومن کا یہ ہے کہ آپ اپنا پیٹ نہ بھریں جب وہ بھوکا ہو، آپ پانی نہ پئیں جب وہ پیاسا ہو، آپ کپڑے نہ پہنیں جب وہ ننگا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ یتیم دنیا میں جو ہیں، یہ غریب جو ہیں، جو ہمارے دوست شاید نہیں، ہم کو جانتے نہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہے، ضرور معلوم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کا حق ہے ہمارے پہ، اور یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن ہیں۔ اور شیعان علی اگر ہوں تو زیادہ ہم پہ آ گیا، لیکن اگر شیعہ نہ ہوں تو بھی انسان کے یہ کہہ کے کہ انسان ہیں، ان کی مدد کرنا ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے وہ خط مالک اشتر کو جب لکھا تو کہا کہ 2 قسم کے انسان ہیں، ایک تمہارا بھائی ہے دین میں، اور دوسرا وہ تمہارا انسانیت میں بھائی ہے، وہ اس دنیا میں ہے، وہ تمہارے جیسا ہے، وہ بنی آدم ہے، اس کا خیال رکھو۔ اور پھر کہا کہ امام حسین نے فرمایا کہ نمبر 6 یہ حق ہے اگر کوئی ملازم بھی ہو، اگر کوئی ہمارے ہم لیڈر ہوں اور ہمارے اندر انڈر ہمارے کام کر رہے ہوں، they are under us all these people، ہمارے فیملیز میں بھی جو اگر ہمارے نیچے ہوں، ہم کام کر رہے ہوں، ہمارا ہائی لیول ہو فیملی میں بھی یا قوم میں بھی، تو اسے اس پہ رحم کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ملازم ہو جو آپ کے دوست کے پاس نہ ہو، یا آپ کے کوئی بندے، اللہ کے بندے یا شیعان علی آپ کے کوئی ہیں جن کو ضرورت ہے، تو اپنے ملازم کو اس کے پاس بھیج دو۔ تھوڑی دقت خود سہ لو، برداشت کر لو، لیکن اپنی چیز جو خود کو کام آتی ہے اس کو بھیج دو، تاکہ اس کو سہولت ہو، اس کو آسانی ہو جائے، اور اس کے کپڑے دھلواؤ، اس کو کھانا اس کا بنا دے، اس کا بستر بنا دے۔ اٹس انکریڈیبل، امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ سمجھایا، اور پھر کہا کہ اس کو اگر کچھ وعدہ کرو تو اس کے وعدے کو پورا کرو، اگر پکارے تو اس کی آواز کو سن کے پہنچ جاؤ، اگر وہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کو ملنے جاؤ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے پہ شریک ہو، اگر اسے کوئی ضرورت ہو تو جلدی سے جا کے وہ اس کو پورا کر دو، اور اگر کوئی کچھ ضرورت مند ہو تو ایسی نوبت نہ آئے کہ وہ کچھ مانگے اس سے پہلے تم پہنچ جاؤ اور اس کو وہ چیز دلا دو۔ لیکن سبحان و تعالی سبحان اللہ سبحان و تعالیٰ کہ یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حدیث اتنی خوبصورت، ان کی باتیں اتنی خوبصورت، لیکن الحمدللہ امام حسین سے یہی باتیں مل رہی ہیں، امام علی رضا علیہ السلام سے یہی باتیں مل رہی ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہی باتیں مل رہی ہیں۔ سب اماموں نے یہ پوری حدیث جو اگر دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کل ملا کے ہمارے لیے چھوٹے سمرائز کر کے چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں پیش کر دیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ درسگاہ کربلا کا ہمارے پاس ہے، جس میں ہمیں ہر قسم کے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جیسے دوست، مسلم ابن اوسجا جیسے صحابی، قاسم جیسے خوبصورت نوجوان، علی اکبر جیسے خوبصورت، علی اصغر جیسے معصوم، اور سب میں یہی چیز ملی کہ ایک دوسرے سے محبت، احسان، اچھائی، اور آخر دم تک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین بچانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر۔ اور یہ حدیث میں سب سے پہلے یہی کہہ دیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا علی، وہ جو اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں، حالانکہ وہ سزا دے سکتے ہیں، کہہ دیں ان سے یا علی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خود کے غصے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ
اکبر. اگر کسی پہ رحم کیا اللہ ہم پہ رحم کرے گا. اگر کسی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن ٹوٹ پڑ سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو روکتے ہیں، اگر چاہوں تو اس کو اتنا ڈانٹ سکوں، چاہوں تو خدا نخواستہ اس کو مار بھی سکوں، چاہوں تو اس کے سب عیب واضح کر سکوں، اتنا غصہ آیا اس نے مجھ پہ ایسا کچھ کیا ہے، لائق ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ کر لوں، بلکہ یہ اسی چیز کے قابل ہے کہ ہم اس پہ یہ سب کریں جو اس نے ہم پہ کیا ہے، ڈیزرونگ ہے یہ. لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کہ ہم اگر ان کے جیسے ہی کریں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، اور ہم شیعان علی ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک قابل رشک بنے، ایک باعث بنے ہمارے کہ ہم آپ سے، ہمیں فخر ہو آپ پہ، ایسا کام کریں کہ لوگ کہیں کہ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. یہ صرف خوشیاں نہیں مناتے، یہ صرف غم حسین نہیں مناتے، لیکن یہ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، یہ غصہ نہیں کرتے. ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پورے مجمع میں یہ ایک شائننگ ایک نمائندہ بن جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں شیعان علی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ احترام سے ہر محفل میں آتے ہیں، یہ سلام کرتے ہیں، یہ لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں، یہ ہر انسان کو خوش کر دیتے ہیں. اس طرح رہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی محفل میں ہوں تو لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ ایسے بنیں کہ لوگ کو اچھا لگے آپ کے ساتھ بیٹھنا، اور آپ جب نہ ہوں تو وہ آپ کو تلاش کریں کہ وہ آج یہاں ہوتے تو یہ کام 1 سیکنڈ میں ہو جاتا، یہ اگر ہوتے تو یہاں اس طرح لڑائیاں نہ ہوتی، وہ سب کو چپ کر دیتے، محبت کرتے، سب میں صلح لاتے. اگر یہ اس محفل میں ہوتے تو سب کو ہنساتے رلاتے نہیں، اگر یہ محفل میں ہوتے تو یہ محفل رنگ برنگی ہو جاتی. اور کسی نے خوب فرمایا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ محبوب خدا سے محبت کرنے والے آئے، لیکن وہ جو رسول خدا کے محبوب ہیں، کہ رسول خدا ان کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ ہمارے جیسے ہیں، آپ نے ہر ایک حق ادا کیا، ہم آئے تھے لوگوں کے اخلاق کو بہترین کرنے کے لیے، آپ نے اس اخلاق کو ہم لوگوں کو بتا دیا کہ کیا ہے. کوئی بھی چیز کو تھیوری میں آپ پڑھیں لیکن آپ اس کو اگر پریکٹس نہ کریں تو لوگ اکثر ہنسی اور مذاق بھی مناتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ آپ نے پوری ڈاکٹری پڑھ لی لیکن ایک دن بھی ڈاکٹر تو نہیں بنے تھے نا، آپ نے کسی کا علاج تو نہیں کیا تھا. ابھی اگر کچھ علاج کر سکیں، کچھ ٹھیک سے کچھ کام کر سکیں تو ہم کہیں کہ آپ سچا ڈاکٹر ہیں. تو تھیوری تو ہم نے بہت پڑھ لی، لیکن اخلاق جب تب رنگ لاتا ہے جب اسے ہم استعمال کرتے ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت بات کہہ دی. یہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ صفت شیعہ اور فضائل شیعہ کیا ہے، کہ وہ لوگ جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہیں کہتے، بلکہ اس چیز کو مانتے ہیں اور ان چیزوں کو مانتے ہیں جو یہ ہستیوں نے کہی تھی. صرف علی 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 کہنا اور علی کے نعرے لگانا، لیکن علی جیسے نہیں بنے. تو علی نے بہت سارے لوگوں کو اپنے پاس نہیں رکھا، حالانکہ وہ محبت کرنے والے تھے، کیونکہ زیبا ہی نہیں دیتا ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنا جو دین کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے. رسول خدا نے فرمایا یا علی، صرف کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کافی نہیں، صرف اللہ کی صفتیں کرنا، تعریف کرنا کافی نہیں، بلکہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ چیزوں سے دور رہتا ہے جو اللہ نے کہا ہے حرام ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف کرتے ہیں، وہ ہی انہوں نے بتا دیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کیا ہے، کہ اللہ سب سے اکبر ہے. اور ہم نے اللہ کی بات سنی ہے، اللہ کی تعریف وہ انسان کر رہا ہے، ذکر اللہ وہ کر رہا ہے جو اللہ کا ہر ایک حکم پہ سہمت ہے، سر آنکھوں پہ ہر ایک حکم کر لیتا ہے. اور کہا یا علی،
مومن وہ ہیں کہ جن کی ہر ایک آہٹ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں. بار الہ یہ درد تو نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اے بار الہ تو نے مجھے یہ قابل سمجھا کہ یہ مجھ پہ تکلیف آئی، تو نے کسی اور کو نہیں چنا. ہم اکثر کہتے ہیں وائی می، کوئی اور نہیں ملا تھا خدا. لیکن اچھے لوگ، ٹرو مومن وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بار الہ تو نے مجھے قابل سمجھا اس آزمائش کے، اور ہر ایک ان کی آہٹ اس آزمائش میں جس میں وہ خدا کی محبت ہی کر رہے ہیں، وہ رسول خدا اس حدیث میں فرماتے ہیں وہ تسبیح بن جاتی ہے. وہ ایسا ہے جیسے انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا. اور جب وہ روتے ہیں درد میں، اور یہ رونا خود بخود ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم خدا سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن یہ آزمائش سے آنسو خود ٹپک رہے ہیں. کیا یہ دل ہے کم بخت خود بخود رو لیتا ہے حالانکہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. ایسی آزمائش میں ان کی آنکھوں سے آنسو، ان کی ہر ایک آہٹ اور اللہ کو پکارنا بار الہ ہمت دے، وہ تحلیل لا الہ الا اللہ بن جاتی ہے، وہ ایک کلمہ بن جاتا ہے. اور پھر کہاں کہ ان کا سونا ایک عبادت، ان کا ہر ایک پلٹنا بستر میں آہٹوں لے کر، درد میں، بیماری کے عالم میں ایک جہاد بن جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. اور اگر وہ ایسی حالت سے نکل آئیں اور ان کے علاج ہو سکتا ہے اور ہو گیا اور کوئی معجزے سے وہ ٹھیک بھی ہو گئے، تو وہ شفا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پاک بندے کہلاتے ہیں، ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہاں کہ خوف خدا ایک ان کی پہچان ہے. یا علی آپ کے چاہنے والے سے یہ کہہ دیں کہ خوف خدا ایک انبیاء کی نشانی ہے، اماموں کی نشانی ہے، اولیاء کی نشانی ہے، جن کا نالج اور ایمان ہوتا ہے نا وہی اللہ کا خوف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم دیا. جب خدا کو آپ جانیں گے، علم وہ نہیں کہ صرف پی ایچ ڈی ہو گئی، لیکن خدا کا کوئی خوف نہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دعائے عرفہ میں بار الہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. دنیا میں سب سے بڑا درجہ ہو، بڑے گھر ہوں، گاڑیاں ہوں، پاور ہو، پی ایچ ڈیز ہوں، ڈاکٹر، لائر، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن کچھ پتا نہیں چلتا کہ یہ شیعان علی ہیں، کچھ پتا نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں. اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ پانا وہ ہے کہ سب کچھ اگر نظر آ تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے پاس اللہ ہے، خوف خدا ہے، محبت الہی ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. سورہ فاطر کی 28 آیا ہے یہ. اور علی یا علی، اور یہ لسٹ کہ ایمان یہ ہے اور جنت وہ بناتے ہیں جنہوں نے 7 چیزیں کر دی. نمبر 1، انہوں نے ٹھیک سے غسل اور وضو کیا، طہارت کی. دیکھیں اکثر ہم کہتے ہیں یہ کیا اتنا فقہی مسئلہ، یہاں ایسا کرو، پانی یہاں تک جانا چاہیے، یہ وہ، ارے اللہ معاف کرتا ہے، چلتا ہے چلو. جی نہیں، اطاعت اور فرما برداری وہ ہے کہ جب کوئی اعلیٰ ہستی کہے کہ کرو تو پوچھا جائے کہ کس طرح کریں. جیسے آپ چاہیں ہم کریں گے. اگر آپ چاہیں کہ ہم سیدھا کھڑا رہیں اور نماز میں کوئی ادھر ادھر آنکھیں بھی نہ جائیں، متوجہ ہوں اس سجدگاہ پہ، اسے دیکھیں اور ایک کنیکشن کر لیں، ہاتھ سیدھے ہوں، تو یہ اطاعت ہے. اور طہارت بہت ضروری ہے تاکہ شیطان ہم سے دور رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. پھر کہاں کہ اپنے نماز بھی پرفیکٹلی ادا کرنا. 3، زکوٰۃ دینا. چوتھی چیز غصے پہ قابو کرنا.
5ویں چیز اپنی زبان کو روک لینا. 6ٹھی چیز خدا بندہ کریم سے ہمیشہ استغفار کرنا. اور نمبر 7 لوگوں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس چیز پہ کرنا؟ آل رسول کی باتیں پیش کرنا ان کے پاس. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہاں؟ یا علی. 3 سچویشنز ہیں، 3 جگہ ہیں اس یہ بڑی حدیث میں. 3 چیزیں ہیں. ہمارے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، یا علی آپ کے شیعہ، ان کی یہ صفت ہوگی کہ یہ کیا ان چیزوں میں خوش ہوں گے، ان میں ان کو چین اور راحت، بالکل خوشی ملے گی. انفیکٹ بلسفل ہوں گے یہ لوگ، جیسے ان کو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز مل گئی، ان کے پیٹ جیسے بھر گئے، ان کو چین اور راحت مل گئی. کیا 3 چیزیں ہیں؟ ایک کہ وہ مومن سے ملیں، ان کو خوش کریں، ان کے لیے محنت کریں، ان کے ساتھ مل جل کے رہیں. نمبر 1 ان کو یہ پسند ہے. یہ بند کر کے اپنے آپ کو گھر میں نہیں رکھتے. اور اس میں سیکھنے کی بات ہے. اکثر لوگ ہیں جو ہمیں بہت دکھ پہنچاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور ان کا ہمارا پورا دن بگڑ جاتا ہے. ان کے اکثر نام دیکھتے ہیں کدھر تو غصہ آ جاتا ہے ان پہ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے مجموعوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور خدا ہمیں بچائے کہ اگر یہ مسجد میں آتے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ پھر ہم مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر ایسی فیملی گیدرنگز جہاں وہ آئیں گے تو پھر ہم نہیں آ رہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا دین بگڑ جاتا ہے، اپنا ایمان بالکل بگڑ جاتا ہے. مومن کی یہ پہچان ہے کہ یہ لوگوں سے مل جل کے رہتے ہیں، ان کے دشمن نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو ان کو وہ منا لیتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رات کو تم مت سو، نیند تمہیں نہیں آنی چاہیے. اگر تمہیں معلوم ہو کہ کوئی تم سے ناراض ہے، اس کے پیچھے پڑو، اس کو بار بار کال کرو، اس کو بار بار فون کرو، ان کو بار بار بلاؤ، ان کو بار بار کہو مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، بتاؤ کیوں مجھ سے ناراض ہو. یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ اسے چین نہیں آتا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگا تو کوئی بات نہیں ہے، نہ بات کریں ہم سے، نہ بلائے، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ مومن کی پہچان نہیں. مومن وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک مجھ سے بندہ اگر کچھ ناراض ہے تو میں نے کچھ غلطی کی ہے اور مجھے جاننا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے کہ وہ دکھی ہے مجھ سے. اور اس میں کمیونیکیشن کتنا ضروری ہے. ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے سے باتیں کرنی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگس کو کلیئر کرنا ہے. جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پھر بہت لمبے وقت کے لیے پھر دی سنو بال، جیسے ایک چھوٹا سنو کا آپ تھوڑا پیس لیں، لیکن اس کو آپ ایڈ کریں گے تو وہ بڑا سنو بال، انگلش میں ہم کہتے ہیں سنو بال ایفیکٹ، کہ یہ چیز پھر بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. پھر پتا چلا کہ یہ تو بہت ہماری غلط فہمی تھی، ہم نے سوچا کہ آپ نے یہ کیا تھا لیکن آپ یہ کر رہے تھے. پوری کتابیں، پوری کہانیاں، پوری موویز بنتی ہیں ایک چھوٹی غلط فہمی کی وجہ سے. لوگ غصہ، ناراضگی، ایک دوسرے سے بات نہ کرنا سالوں تک. تو اس سے کچھ عبرت حاصل کرنی ہے ہمیں. کمیونیکیشن نمبر 1، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، اس سے خوشی ہوتی ہے مومن کو. نمبر 2، وہ کھانا، لوگوں کو، روزے داروں کو کھانا کھلانے میں ان کو خوشی ہوتی ہے. وہ خود شاید بھوکے رہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں. اور تیسرا کہ وہ رات کے اندھیرے میں عبادت کرنا خوشی محسوس کرتے ہیں. کہاں یا علی ایک انسان کا ایمان پرفیکٹ نہیں ہوا جب تک کہ وہ ایسے تقوی نہ کرے جسے وہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور نہ کرے. اس کی موریلٹی، اس کے جو کردار ہے وہ امپروو اگر وہ نہ کرے جب تک کہ وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو محفوظ نہیں رکھے گا جب تک کہ وہ جاہلیت اپنے آپ میں مٹائے نا. یا علی وہ انسان جو ٹھیک سے اپنا وصیت نامہ نہیں لکھتا، اس نے اپنے ایک پرسنالٹی میں خامی ہے، اس نے دیکھی، اور اسے شفاعت نہیں ملے گی. انٹرسٹنگ حدیث، کیونکہ وہ رسول جو لوگوں کو کہتے تھے وصیت لکھو، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود وصیت نہیں دی، انہوں نے خود کسی کو کچھ کام بتایا نہیں کہ کون ہے ان کے بعد جو یہ امت کو گائیڈ کریں گے. یہ جھوٹ ہے. اور
شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا کہ ان کو شفاعت نہیں ملے گی، اس میں یہ بھی ہے، شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے اپنے وصیت میں ٹھیک سے غریبوں کا ایک حصہ نہیں لکھا، ان کو بھی نہیں ملے گا کوئی شفاعت نہیں ملے گی۔ اور پھر کہا یا علی سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ انسان اپنا دن شروع کرے یہ طے کر کے کہ آج میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ دل میں ایک امید اور امنگ ہو، بارے الہا مجھے روک دے اگر میں کسی کا حق چھینوں، کسی کے پیسے میرے پاس غلطی سے بھی آ جائیں، کسی کو کچھ کہہ دوں جس سے اس کو دل پہ ٹھیس پہنچے۔ ماں باپ سے پوچھیں جب ان کے بچے ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں، جو کچھ نہیں کہتے ماں باپ لیکن پوری رات روتے ہیں، پوری رات ماں باپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ اب ان بچوں پہ کچھ امید نہیں رکھنی ہمیں، آج پتہ چل گیا کہ اگر ہم بیمار ہوں گے تو یہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، یہ لوگ ہمیں پھینک دیں گے، خدا نہ خواستہ ایسا احساس نہ دلاؤ کسی کو، جو سچ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خدا سے سب سے بڑی ناراضگی حاصل کر لیتے ہیں، خدا نہ خواستہ۔ اور کہاں کہ وہ لوگ جو لوگ پسند نہیں کرتے، جس کے بارے میں ذکر کرنا بھی لوگ کہتے ہیں اس کے بات ہی نہ کرو، وہ بندہ اس کی بات نہ کرو، تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ سمجھ لو کہ اگر لوگ ان کو نہیں پسند کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کو نہیں پسند کرتا۔ اور کہاں کہ اے علی سب سے بدتر انسان وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچ دی۔ کس لیے؟ اپنی جان بیچ دی اس دنیا کے لیے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے کیا کیا؟ اپنے خود کو بیچ دیا، اپنے موریلٹی، ایتھکس، کردار، اپنے پیسے، اپنی محبت، اپنی توجہ، سب کچھ کس کے لیے بیچ دی؟ اس دنیا کی خوشی کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف کرتا ہے اس کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور پھر وہ بھی ہیں اس کائنات میں ایسا بھی وہ جس نے ایک سودا کیا اپنے رب سے، اپنی جان دے دی اللہ کی مرضی کے لیے، مرضات اللہ کے لیے، کہ خدا تو مجھ سے خوش ہو جا، اگر تیرا دین بچ رہا ہے، اگر علی اس بستر میں سو جائیں تو علی اپنی جان کو حاضر کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے اپنے بندوں سے پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ سب تفسیروں کی کتاب میں یہی ملتا ہے، سنی یا شیعہ کی تفاسیر کی کتابوں میں، کہ یہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے ہجرت کی رات کو اپنی جان دے دی، لیلہ المبیت میں اپنی جان دے دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ سویا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی جان بچ جائے گی اگر ہم یہاں اپنی جان دے دیں؟ اور سبحان اللہ، سنی کے جو تفسیر کے بڑے مشہور مفسر طلبی، انہوں نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ ہم نے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ یہ حدیث ملتی ہے کہ یہ جب ہوا اور یہ آیت جب نازل بھی ہو رہی تھی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا اور ان کو بھائی بنا دیا۔ کہاں جبرائیل اور میکائیل آج سے آپ بھائی ہوں گے۔ یہ سنی تفسیر سے ملتا ہے، اور مفسر جو ہیں وہ سنی سب سے اعلیٰ ان کے جو موسٹ ریسپیکٹڈ، اور کہاں کہ اب جب ہم نے آپ کو بھائی بنایا تو کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے؟ دونوں خاموش رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتایا، اب دیکھو یہ ہے علی۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ میری جان بچ جائے گی اگر آپ یہاں سوئیں، تو دیکھیں یا علی کس طرح یہ علی ہیں جو اپنی جان دے رہے ہیں، اللہ کو اپنی جان دے رہے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل دنیا میں آتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام جب سوئے ہیں، اس لیے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ رات سب سے چین والی نیند ہم نے سوئی ہے، ہمیں کوئی بہت گہری نیند میں ہم سوئے تھے، اس لیے کہ جبرائیل اور میکائیل شاید وہاں قدموں پہ بیٹھے تھے۔ طلبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے
کان میں کہا یا علی مبارک ہو یا علی، آج آپ وہ ہیں جو علی اللہ سبحانہ و تعالی جن کے بارے میں رشک کر رہا ہے اپنے ملائکہ کے درمیان۔ یا علی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کو خوش کر دیا، اسی لیے تو علی کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ المرتضی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے چنے ہوئے، یہ علی لسان اللہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی زبان، علی ید اللہ اللہ کے ہاتھ، علی وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، علی نفس رسول اللہ کی روح، رسول خدا کی روح، علی ولی اللہ اللہ کے دوست، علی امیر المؤمنین سب سے تقوی رکھنے والے مومن کے امیر، علی امام المتقین سب سے تقوی رکھنے والے، اللہ کے خوف الہی جن کے دلوں میں ہے ان کے گائیڈ، علی مظہر العجائب، علی مدینۃ العلم، علی امام الاولیاء، علی فاروق الاعظم، علی فاتح خیبر، علی ابو الائمہ، سب اماموں کے بابا، علی اخی رسول اللہ، علی سید الاوصیاء، علی علی امام الاولیاء، علی اسد اللہ الغالب، علی صدیق الاکبر، علی صفدر، علی فاتح خیبر، علی ابو الائمہ، علی حیدر الکرار۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنی آوازوں میری آوازوں سے ساتھ ملا کے نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی، کہاں یا علی، یا علی وہ لوگ جو کسی کا معافی مانگنے پہ منہ پھیر دیتے ہیں، جو کسی کی معافی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ جھوٹی معافی ہو یا سچ معافی مانگ رہے ہوں، اگر وہ منہ پھیر دیں تو ان کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ یا علی وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں تاکہ دو لوگ ایک ہو جائیں، وہ جھوٹ اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ جھوٹ بولنا جس سے لوگوں میں جھگڑا اور فساد پیدا ہو جائے، وہ جھوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت ہے اس چیز کی۔ اور بار الہ ہمیں دیکھا کہ یہ حسین ابن علی جنہوں نے اللہ کی خوشی میں سب کچھ کر دیا، جب خر جیسے آئے ان کو معاف کر دیا، جب کسی کو کچھ کام آ سکتے تھے تو امام حسین نے ہمیشہ بتایا، اے کوفہ کے لوگوں تم نے ہی ہمیں پکارا تھا، تم نے ہی ہمیں یاد کیا اور ہم تمہارے سامنے آ گئے، لیکن اے کوفہ کے لوگوں تم نے منہ پھیر کے حسین ابن علی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ کوفہ صرف ایک لوگ کا نام نہیں، کوفہ ایک کیفیت ہے، کوفہ ایک پرسنالٹی ہے، کوفہ وہ منافق لوگ ہیں جو دل توڑتے ہیں، جو وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ لوگ جو بلاتے ہیں اور پھر ذلیل کرتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں۔ امام حسین تاریخ ملتی ہے کہ تنو تنہا جب کربلا کی زمین پہ رات کے اندھیرے پہ چل رہے تھے، جان نے فرمایا، جان علمدار جو ان کے باڈی گارڈ تھے، اور وہ جو امام علی علیہ السلام کے بھی ایک زمانے میں غلام تھے، اور اس سے پہلے ابو ذر کے، انہوں نے فرمایا کہ جب حسین کے رونے کی آواز اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گر گرانا اور اپنی شکایت پیش کرنا، جب میں نے سنا تو مجھے ایسے لگا کہ میرے مولا علی آ گئے ہیں۔ یہ علی کا لہجہ، یہ علی کی طرح بولنا، یہ علی کی طرح اللہ سے محبت کا اظہار کرنا جب سب کچھ چھینا گیا ہو، تاریخ میں ملتا ہے۔ جب آخری بار کربلا کے میدان کو دیکھا اور اس قتل گاہ میں دیکھا سب عزیزوں کو، اے حبیب، اے قاسم، اے علی اکبر، عباس
کہاں ہو؟ سب کو دیکھا، سب چلے گئے، کہاں حسین تنو تنہا رہ گیا۔ بار الہا سب دے دیا تیری محبت میں، سب کچھ دے دیا، اب زینب کو بھی دے دوں گا، زینب کی چادر بھی چھینی جائے گی، ابھی سکینہ کو تماچے ہوں گے، آخری بار اب حسین کی باری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ حسین جائے کوئی باقی نہ رہے، حل من ناصر ینصرنا، یہ پکارنا تھا۔ اور جب بیویوں کی آواز سنی، رو رہی تھی سب، امام حسین گئے، تب پتا چلا ایک اور قربانی باقی ہے۔ جب وہ ماں نے بچہ دیا، یا حسین اسے دھوپ سے بچائیے، اس کے اوپر کچھ کپڑا رکھ دیں۔ فوج یزید نے دیکھا، سوچا یہ قرآن لائے ہیں۔ امام حسین نے جب وہ چہرہ بتایا، وہ معصوم سا چہرہ، وہ ہونٹ سوکھے ہوئے، سوکھی ہوئی زبان جو پھیری گئی ان ہونٹوں پہ، تب فوج یزید رونے لگی۔ ارے قرآن سے زیادہ یہ چہرے میں حق نظر آتا ہے۔ ہرملا نے تیار کی اپنی جو تیر، تو وہ تیر جب اپنے نشانے پہ نہ پہنچی، گر گئی، لوگوں نے تانے دیے، اے ہرملا اتنے بزدل، تم تو شجاع، تمہارے نشان ہمیشہ کبھی نہیں چکتا۔ ہرملا نے کہا تمہیں معلوم نہیں، جب بھی یہ تیر تیار کرتا ہوں وہ خیمے کا پردہ اونچا ہوتا ہے، کوئی ماں شاید اس بچے کا انتظار کر رہی ہے، اور جب وہ تیر اس ننھے سے گلے کو چھس گیا، امام حسین نے اس بچے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش کیا اور کہا بار الہا، اس تن و تنہا صحرا میں حسین نے ایسی قربانیاں دی کہ اس وقت کوئی نہیں جو تسلی دے، جو اس مظلوم باپ کو کوئی ہمدردی بتائے بار الہا۔ لیکن حسین کے لیے کافی ہے کہ تو شاہد ہے، تو گواہ ہے کہ یہ حق بے گناہ خون بہایا گیا ہے، بار الہا اسے قبول کر، اسے قبول کر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔